يا حبيب الله اسمع قامنا لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ کعبہ دی مدد قبلہ امام مدد انتظار کرم تست من عینی لا اے خدا بھی و خدا جو خدا دا مدد بگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ تپشتی بہت خواجہ عثمان آنون مدد کن یا معین الدین چشتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه دائما أبدا سرمدا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين وقال الله عز وجل في المقام الآخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم. منبر رسول پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، خطیب و امام مسجد گنگا مرکز سنی دعوت اسلامی میرا روڈ، فاضل نوجوان حضرت مولانا عمران قادری نجمی، ہمارے مشفق اور دیرینہ ساتھی جناب عبدالحفیظ صاحب ثقلینی مبلغ سنی دعوت اسلامی، دیگر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں جیسے آپ کو درود و سلام پڑھا ہوں، پورا مجمع ایک آواز ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کی نظریں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ آپ کو اور طاقت دے. مزید بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ جس کی آواز بلند ہے اسے سب سے پہلے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک وعلی آلک وصحابک وأصحابک یا نور اللہ. یا نور اللہ. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل. اس درود کو جس نے پڑھا ذرا وہ ہاتھ اونچا کر. حدیث پاک میں ہے
کہ جس نے ایک بار اس درود کو پڑھ لیا تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکی لکھتے رہیں گے. یعنی آج آپ نے پڑھا نا تو تقریباً 3 سال تک 70 فرشتوں کو آپ نے کام پہ لگا دیا. آپ دیکھیے آپ کا نیو ایئر کتنے اچھی طریقے سے شروع ہونے والا ہے. ایک اور درود میں ابھی پڑھاتا ہوں اس لیے کہ جب سے نوٹ بندی شروع ہوئی ہے تو میں نے اس درود کی پابندی شروع کر دی ہے. اپنے لیے نہیں کرتا لیکن مجمع کو اور عوام کو ضرور پڑھاتا ہوں تاکہ چہرے پر خوشی آ جائے. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور شکایت کی تنگدستی کی تو میرے آقا نے یہ درود تعلیم فرمایا اور فرمایا اس درود کو جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کا مال اتنا زیادہ بڑھے گا. درود سے صرف نیک اعمال نہیں بڑھتے, صرف گناہ معاف نہیں ہوتے, صرف نیکیاں نہیں ملتی, صرف درجات بلند نہیں ہوتے, صرف شفا نہیں ملتی, صرف مدینے کی زیارت نہیں ملتی, بلکہ درود سے دنیاوی حاجات بھی اللہ پوری فرما دیتا ہے. تو آئیے وہ درود ہم سب مل کر پڑھتے ہیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. انشاءاللہ رب العزت نعتیں بھی آپ سنیں گے, لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے کچھ باتیں ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ رب العزت اختتام میں نعت اور مناقب اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پر ہم اختتام کریں گے. ایک چیز اپنے ذہن میں آپ اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ عزت صرف اسلام میں ہے. اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں, قرآن پر عمل کرنے میں اور نبی کی سنت پر چلنے میں. اور کیسی عزت اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے, اللہ ہمیں ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں, اللہ کو محبوب رکھتے ہیں, تو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا. اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں, اللہ کو محبوب رکھتے ہیں, تو پھر تمہارا یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا کب تک فاتبعونی, جب تک تم میری اتباع نہ کرو, یعنی جب تک نبی کے پیچھے نہ چلو. اور اب تک تم دعویٰ کر رہے تھے, اب دعویٰ کرتے کرتے تم نبی کے پیچھے چلنے لگے, نبی کی سنتیں اپنا لی, تو اب آپ کا مقام کیا ہو گیا معلوم ہے؟ اب تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا. بڑا فرق ہوتا ہے ان دونوں باتوں میں. میں حضرت سے کہوں کہ میں حضرت سے محبت کرتا ہوں تو یہ ایک طرفہ محبت ہے, اور اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حضرت بھی مجھ سے محبت کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں. میں کہتا رہوں, میں حضرت کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں, لیکن ہاں جب حضرت یہ کہے کہ میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا تو گویا جو میری محبت کی بات تھی اس پر مہر تصدیق لگ گئی. بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نبی کی سنت اور نبی کی پیروی میں اللہ نے وہ عظمت رکھی ہے کہ اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دیا اور یہود و نصارہ اور غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر نبی کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا
تو پھر اللہ وہ عزت دے گا کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے. آج شروعات میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. یاد رکھیں کئی لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سال ہے جسے ہم عیسوی کہتے ہیں یہ اسلامی سال نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑے عالم دین کہ میں جملے کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ ہجری یہ چاند کے مطابق کیلنڈر چلتا ہے، عیسوی جو ہے یہ سورج کے مطابق کیلنڈر چلتا ہے. چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے. اور ہجری کو نسبت ہے نبی کی ہجرت سے، تو ہجری کو نسبت ہے اس کیلنڈر کو محمد سے، اور عیسوی کو نسبت ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے سے. تو محمد بھی ہمارے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، ہجری بھی ہماری ہے، عیسوی بھی ہماری ہے، یہ دونوں ہماری ہیں. اور ابھی ایک فتویٰ میں کسی مفتی کا سن رہا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر کفار کی مشابہت نہیں ہے اور مقصود یہ نہ ہو کہ ہم کسی عیسائی یا کسی یہودی کو فالو کر رہے ہیں یا ان کی مشابہت کر رہے ہیں، یہ بات دل میں نہ ہو، اور یہ بات ہو کہ دعا دے کہ پچھلے سال کا جو اکاؤنٹ کلوز ہوا ہے وہ جیسا بھی ہوا اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے مبارک فرمائے. تو اس نیت سے کسی کو نئے سال کی مبارکباد دینا بھی جائز ہے، یہ یاد رکھیں. اب آئیے یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارا ذہن دیکھیے جو چیز شعار غیروں کو سلیب مثال کے طور پر ہے، ہولوکاسٹ ہے، یا اس قسم کی چیزیں جو ان کی مذہبی نشانی ہے، اسے کوئی اپنائے گا، کوئی زندگی پہن لے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ منع ہے. لیکن وہ چیزیں جو کامن ہو جائے اور وہ چیزیں جس کا استعمال مشروع ہو جائے تو پھر اس پر وہ حکم نہیں لگتے. انشاءاللہ میں آگے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو میں نے عرض یہ کی کہ اسلام نے عزت دی ہے. ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا. انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا. قریب میں کچھ غیر مسلم بیٹھے تھے، وہ ہنسنے لگے اور کہا یہ دیکھو مسلمانوں کو کہ یہ تو گری ہوئی چیز بھی کھا رہے ہیں. برجستہ اس صحابی نے پلٹ کر کہا سنو، یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیں دوستو، کبھی بھی نبی کی سنت پہ عمل کرنے میں اپنے آپ کو ذلت محسوس مت کرنا، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. آج ہماری کچھ کیفیت یوں ہی ہوتی جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مولانا یہ نیا زمانہ ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کہاں 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ امامہ باندھنا، یہ داڑھی رکھنا، یہ مسواک کرنا، اور یہ جھپا پہننا، اور یہ لنگی پہننا، اور یہ اس طریقے سے جو ہے سونا، اور اس طریقے سے جاگنا، اور نگاہیں نیچی کر کے چلنا، غیر محرموں کی گفتگو سے بچنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کی آواز سننے سے بچنا. لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، یہ نیا دور ہے، اس دور کے تقاضے اور ہیں، اس دور کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. میں کہتا ہوں یاد رکھو
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک ایک ہی شریعت چلے گی جسے شریعت محمدی کہتے ہیں، جسے شریعت اسلام کہتے ہیں. اور یاد رکھو قیامت تک قرآن بھی یہی چلے گا، احکام بھی اسی کے چلیں گے. اور وہ لوگ جو ہمارے سامنے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے ماننے والے کہاں جا رہے ہیں، وہ کان کھول کر سنیں. جب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو عیسیٰ بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے اور دین محمدی پہ عمل کریں گے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مشکاۃ شریف سے یہ حدیث بیان کر رہا ہے. جناب عمر توریت کا اصلی نسخہ لے کر کے بارگاہ رسالت میں آپ ہیں. آقا عمر کو دیکھ رہے ہیں اور آقا کے چہرے پر جلال کیا تھا. ابو بکر صدیق سامنے موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر تم دیکھتے نہیں نبی کی طرف؟ حضرت عمر نبی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ پر جلال کے آثار نظر آ رہے ہیں. جانتے ہو اس وقت میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عمر قرآن کے ہوتے ہوئے اب ہمیں کسی چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اور تم یہ توریت لے کر آئے ہو میرے سامنے. ارے اگر آج موسیٰ نے زندہ ہوتے تو میری شریعت پر انہیں بھی عمل کرنا پڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم توریت لے کر کے آئے ہو. موسیٰ کو بھی میری سنت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں معاملہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں یہودیوں کی مذمت کیوں کی گئی، نصارہ کی مذمت کیوں کی گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کیوں فرمائی ہے؟ ان کے طریقے سے کیوں روکا گیا ہے؟ ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ یاد رکھیں دوستو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے سے بچا جو مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو ضالین ہے. مغضوب سے مراد یہودی ہے، جیوز ہے، اور نصارہ سے مراد کرسچن ہے، عیسائی ہے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں اسلام کا چہرہ بدنما کر کے پیش کرنے میں انہوں نے کوئی سازش نہیں چھوڑی ہے. بلکہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھیں تو حضور کی پیدائش کے بعد اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہی یہود و نصارہ جو حضور کی اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو نبی اعلان کرنے والا ہے، جو نبی آنے والا ہے، اس کی یہ خصلتیں ہیں، لیکن جب نبی نے اعلان کر دیا تو انہیں اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روزی روٹی جو ہے وہ رک جائے گی، ہمارے معاملات ختم ہو جائے گی. معاذ اللہ حسد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا اور پھر توریت اور انجیل کی آیتوں کو بدل کر کے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ ان کا چندہ بننا ہو، تاکہ ان کو جو رقم ملتی ہے، جو نذرانے ملتے ہیں، وہ نذرانے بننا ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آپ کو میں کیا بتاؤں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فلسطین کو فتح کیا، اس وقت یہ شام میں تھا، تو وہاں کا جو سب سے بڑا عیسائی تھا وہ کہنے لگا کہ تم اپنے امیر کو بلاؤ، ہم چابی اس کے ہاتھ میں دیں گے. تو آپ نے صحابہ میں سے ایک کو جو امیر لشکر تھے انہیں پیش کر دیا کہ یہ ہمارے امیر کا نہیں، ان کو مت بھیجے بلکہ ان کو بلاؤ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے امیر ہیں.
اسی وقت انہوں نے خط لکھا نبی کی بارگاہ میں، خط پہنچا مدینے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر کے ہاتھوں میں خط آیا اور کہا کہ وہ لوگ بیت المقدس کی چابی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کوئی پروٹوکول نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بلایا۔ اسی وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو لیا، ایک اونٹنی لی اور راستے میں چل پڑے۔ آپ دیکھیں 24,000 مربع میل یا 24 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی سلطنت ہے، خلیفہ ہے، لیکن کوئی پروٹوکول نہیں، چل پڑے۔ آج کے لوگ کبھی کبھی مثالیں دیتے ہیں دنیا کے حکمرانوں کی، وہ دیکھو فلاں ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ اپنی گاڑی خود چلاتا ہے، سگنل پر رکتا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہ سب کاپی ہماری کی ہوئی ہے، یہ سیکھا عمر بن خطاب سے۔ آج کوئی نیتا کہہ دیتا ہے کہ نہیں مجھے سیکورٹی نہیں چاہیے، میں تو یوں ہی رہنا چاہتا، تو لوگ میڈیا اسے بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ارے آج سے 1400 سال پہلے جب جناب عمر سے کہا گیا تھا کہ اے عمر تم باڈی گارڈ رکھ لو تاکہ سیفٹی رہے، اسلام پھیل رہا ہے، دشمن بڑھ رہے ہیں، کہا میری موت میری محافظ ہے۔ ارے جب تک کہ موت نہیں آئی ہے اس وقت تک کہ عمر کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت لکھ دی گئی ہے تو کتنے بھی محافظ ہو عمر کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو آج یہ ساری کاپی تو وہیں سے کی جا رہی ہے اور نام اپنا دیا جا رہا ہے۔ خیر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فلسطین کی طرف چلے۔ اب جیسے ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فلسطین کی طرف پہنچنے والے تھے، شہر میں داخل ہونے والے تھے، آپ توجہ یہاں رکھیں۔ اب آپ نے ایک اونٹنی لی تھی اور معاملہ یہ تھا کہ کچھ دیر غلام بیٹھتا اور کچھ دیر حضرت عمر بیٹھتا۔ اب جب فلسطین قریب آیا، شہر قریب آیا، بڑے بڑے عیسائیوں کے راہب کھڑے تھے وہاں پر استقبال کرنے کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس وقت باری غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی تھی۔ عمر بن خطاب نیچے اونٹ کی لگام پکڑے کھڑے تھے، چل رہے تھے۔ اچھا یہ بات تو تھی اپنی جگہ، اور تھوڑے آگے بڑھے تو راستے میں چھوٹا سا تالاب آتا۔ اب آپ نے جو موزے پہنے تھے وہ نکالے اور اسے کاندھے پہ ڈال دیا اور آگے بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے یہ فوراً دوڑتے ہوئے آگے آئے، کہنے لگے حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ سارے عیسائی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، یہ ان کے بڑے بڑے پادری، اور ان کے ذہن میں آپ کا کیا نقشہ بیٹھا، اور آپ نیچے ہیں، غلام اوپر ہے، اور یہ کیسے؟ کپڑا بھی بالکل سادہ تھا، یہ نہیں کہ بادشاہوں کو ملنے جانا ہے یا فلسطین اور بیت المقدس کی چابیاں لینا ہے تو کچھ اچھے زرد بن کے لباس پہنو، نہیں، وہی فقیرانہ لباس، اور اس کے اوپر کروا یہ کہ موزے بھی کاندھے پہ۔ اب جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ جملے ادا کیے، حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا ہے ابو عبیدہ بن جراح اگر تم سابقون اولون میں سے نہ ہوتے تو پھر میں تمہارے اس جملے پر بھی تمہیں کوڑے لگاتا۔ اور سنو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تم نے کیا لباس پہنا ہے اور یہ تمام چیزیں، عمر کو عزت لباس میں نہیں دی ہے، عمر کو عزت اسلام میں عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، اور کیسی عزت، کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے آج ہمارے ذلیل ہونے کی جو وجہ ہے ذرا اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے؟
وجہ یہ تھی کہ جب وہ نبی کی سنت کے پابند تھے تو حال یہ تھا کہ زمین تو زمین، آسمانوں میں بھی ان کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل حاضر خدمت اقدس ہوئے، سبق سنابری شریف میں حضرت امیر عبدالواحد بن گرامی نے اسے نقل کیا۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے جبریل ذرا عمر کی فضیلت بیان کر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر کی فضیلت سننا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آقا کہہ رہے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ جبریل عرض کرتے حضور میں عمر کی فضیلت کیا بیان کروں؟ اگر میں نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر پاؤں اور نوح کی جو عمر ہے وہ پانے کے بعد میں عمر کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو میری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ آپ سنو یہ مرتبہ انہیں کیسے ملا تھا؟ یہ مرتبہ انہیں کیسے ملا تھا؟ یہ عزت اور مقام انہیں کیسے ملا تھا؟ تو دوستو یہ عزت نبی کی سنت کی بدولت انہیں ملی تھی، نبی کے طریقے کے مطابق، اور وہ نبی کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی۔ انہوں نے حضور کو دل دیا تھا، حضور سے محبت کی تھی، حضور سے عشق کیا تھا اور سب سے زیادہ حضور کو چاہا تھا، اور ان کے نزدیک حضور سے بڑھ کر دنیا کا کوئی انسان نہ تھا اور حضور سے بڑھ کر وہ کسی کو چاہتے نہیں تھے۔ لیکن دوستو آج ہمارے حالات کیا ہے؟ اقبال نے کہا ہے نا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہو تمدن میں نصارہ تو کلچر میں یہود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان کون ہوتا تھا؟ مسلمان کسے کہتے تھے؟ ارے مسلمان کی تعریف اقبال یہ کرتا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ظاہر میں تو قاری ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کی زندگی قرآن ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے دوستو چند باتیں، یہود و نصارہ کی مخالفت آخر کیوں کی جائے، ان سے دوستی کیوں نہ کی جائے، ان کی دوستی سے کیوں بچا جائے؟ اس ضمن میں قرآن مقدس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس آیت کا شان نزول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، یہ دونوں کی گفتگو چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، بات چلتی رہی، چلتے چلتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ عبادہ بن ثابت نے کہا کہ میں نے جب سے نبی کا دامن چھوڑا ہے تو میرے بڑے بڑے یہودیوں میں دوست ہیں، لیکن میں نے ان سے دوستی ختم کر دی اور نبی کے دامن میں آنے کے بعد میں نے سب سے قطع تعلق کر دیا، مجھے میرا نبی کافی ہے۔ عبداللہ ابن ابی جواب میں کہتا ہے اے عبادہ تو جو کہہ رہا ہے وہ میں تو نہیں کر سکتا، مجھے تو اندیشے ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسا وقت آئے مجھے جس کا ساتھ لینا پڑے، سہارا لینا پڑے، لہٰذا میں تو دوستی نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی یہ عبادہ بن صامت میرا سچا غلام ہے، یہ وہ نہیں کر سکتا جو تو کرے گا۔ اب ان کی گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض،
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے دوست ہیں، یہودی نصرانیوں کے دوست ہیں، نصارہ یہود کے دوست ہیں، لیکن یہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ اور اگر تم میں سے کسی نے ان سے دوستی کی، ان سے محبت کی، ان سے لگاؤ رکھا، ان کے قریب ہوئے، ان سے موالات کی، اختیار کی، تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان کی اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد قسم خدا کی صحابہ کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہودیوں اور نصرانیوں کی دوستی سے روکے رکھتے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کل کفر ملت واحدہ، لیکن یہ کبھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ اور اگر کبھی یہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بھی ہیں تو یاد رکھو مقصد تمہارا بھلا چاہنا نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں دوست بنا کر تمہاری قوم کو تباہ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کس قدر کراہت فرمایا کرتے ان کی دوستی سے۔ ایک مرتبہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بصرہ تشریف لے گئے، مصر بصرہ، وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا جو سی اے تھا، جو ان کا اکاؤنٹ لکھنے والا جو منشی تھا بصرہ کے، وہ ایک عیسائی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے جلال میں فرمایا اے ابو موسیٰ، یہ تم نے کس کو رکھ رکھا ہے کام کے لیے؟ کیا تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت عمر کے تاریخی جملے سنو، حضرت عمر فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ، اللہ نے جسے ذلیل کیا تم اسے عزت دو گے، اللہ نے جسے دور کیا تم اسے قریب کرو گے۔ اور اے ابو موسیٰ اشعری سنو، اگر یہ مر گیا تو تم کیا کرو گے؟ اگر یہ مر گیا، انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ہم کام کیسے چلائیں، کیونکہ یہ ایک ہی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، قابلیت اس کے اندر ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے۔ تو کہا اگر یہ مر گیا تو کیا کرو گے؟ کہا حضور مر گئے، یہ اگر مر گیا تو پھر تو کسی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے جلال کے عالم میں فرمایا تو سمجھو وہ مر گیا۔ یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جو دین، جو ایمان، جو قرآن، جو شریعت اللہ کے نبی نے تمہیں عطا کی ہے وہ تمہارے پاس سلامت رہے، تو تمہاری دوستی بھی انہی سے ہو جو اللہ و رسول کے دوست ہو۔ یاد رکھیں دوستو، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا آدمی کی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر آپ نے کسی سے دوستی کر لی، وہ سگریٹ پینے کا عادی ہے، تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کے بھی ہاتھ میں سگریٹ نظر آ ہی جاتی ہے۔ دوستی کا اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے برے دوستوں سے دوستی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے چند ایک اور آیتیں قرآن کی میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس وقت 2016 ہے اور ابھی ہم 2017 میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم کس بات کا جشن منائیں، کس بات کی خوشی کریں؟
ذرا 2016 کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لو، پوری دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں شام کے مسلمان ریفیوجی بننے پر مجبور ہیں، لاکھوں قتل ہو چکے ہیں، لاکھوں شرارتی بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جس جگہ انہیں پناہ دی گئی ہے وہاں بھی ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے۔ ہم کس بات کی خوشی منائیں؟ اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ جب تک کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہیں جائے گی ہمارا یہ حال ہوتا رہے گا، ہماری یہ کیفیت ہوتی رہے گی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں قوم مسلم پر ٹوٹے گی۔ اور کیسے ٹوٹے گی؟ آقا نے فرمایا ایسے ٹوٹے گی کہ جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ مسجد میں آپ افطار کے لیے بیٹھے ہیں کسی سے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے لوگوں کی کہ اگر تھوڑا سا آدمی چوک جاتا ہے تو پھر اسے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں تم پر ٹوٹے گی جیسے دسترخوان کے بھوکے ٹوٹتے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ توجہ ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، اس وقت تعداد کا حال یہ ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے اس طریقے سے تم دنیا میں ہوں گے، سمندر میں جیسے جھاگ۔ پوچھا کیا حضور پھر کیا وجہ ہے ہماری اوپر غلبہ حاصل کرنے کا دوسری قوموں کے؟ آقا نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے کراہت اور دنیا سے محبت۔ کل تک مسلمان اپنے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کرنے کو عزیز سمجھتا تھا، اور آج کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر پوچھا جائے جنت چاہیے تو سب ہاتھ اٹھا دیں گے، لیکن کہے کہ بھئی کون مرنے کے لیے تیار ہے تو کوئی تیار نہیں۔ اور پھر دنیا کی محبت العیاذ باللہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر کے رات تک اگر ہم مسلمانوں کی زندگی دیکھیں تو نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ ٹی وی کے سامنے مسلمان بیٹھا ہے، تاش کے پتے لے کر کے کھیل رہا ہے مسلمان، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، زنا کے اڈوں پہ مسلمان نظر آ رہا ہے، کیرم بورڈ کھیلتا نظر آ رہا ہے، شطرنج کھیلتا نظر آ رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں آج کا نوجوان مبتلا نظر آ رہا ہے۔ آج یہ پوری سازش کے طور پر ہمیں مٹانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسی نیند سو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی صبح کب ہوگی۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کی ایک اور آیت، اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے لوگوں جب تم حج کرو یا عمرہ کرو تو صفا مروہ کی سعی کرو، اور صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اور اگر تم گھومو گے اس کا چکر لگاؤ گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے، اب یہاں گناہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہاں گناہ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات یہ تھی
کہ زمانے جاہلیت میں دو لوگوں نے حرم میں کعبے کے سامنے زنا کیا، معاذ اللہ۔ ایک کا نام ہے آصف اور دوسرے کا نام نائلہ۔ اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، پکڑ نازل ہوئی، اسی وقت یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ اب ان مشرکین نے کیا کیا؟ ایک کو صفا پر رکھ دیا، دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا، اور پھر جب یہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو برکت کے لیے، عبادت کی نیت سے معاذ اللہ یہ آصف کو بھی چھوتے اور ادھر آتے تو نائلہ کو بھی چھوتے، پتھر کے بنے گئے تھے۔ اب صحابہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہم بھی صفا مروہ کے بیچ دوڑ رہے ہیں، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مشابہت ہو جائے، ان کی یہ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے حج اور عمرے میں بھی غیروں کی مشابہت سے صحابہ ڈر رہے ہیں، اور نبی سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتے تھے اور ہمارا یہ دوڑ لگانا کہیں گناہ میں شامل نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل کر دی، کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ارے مشرک آصف اور نائلہ کے چکر میں دوڑتے تھے، انہوں نے انہیں معبود بنا لیا تھا، لیکن تم تو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اور سنو صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر تو دنیا میں بہت ہے، اللہ نے اور پتھروں کو اپنی نشانی نہیں فرمایا، صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی کیوں فرمایا؟ تو سنو وجہ یہ ہوئی کہ صفا اور مروہ کے بیچ اللہ کی ایک بندی جس کا نام ہے حاجرہ، اس کے قدم لگے، وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ اللہ کی نیک بندی ہے، تو جہاں اللہ کے ولی کے قدم لگ جائے وہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اور پھر جو اللہ کی نشانی بن جائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں صفا پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے، لیکن اس کی نشانی کی جائے تو دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس پہاڑ پر ولی کے قدم لگ جائے وہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن جائے، اس پہاڑ کی تعظیم واجب ہو جائے، تو جس قبر میں اللہ کا ولی سراپا لیٹا ہے وہ قبر کتنی تعظیم واجب ہوگی، اور اللہ کی کیسی نشانی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی اللہ کی نشانی ہوگی؟ خیر دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ صفا اور مروہ، تو کہا گیا نہیں، ارے وہ دوڑتے تھے، ان کا مقصد اور تھا، تم دوڑ رہے ہو حاجرہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی مدینے میں پہنچے، اب آپ دیکھتے چلے گئے کہ ہمیں کس طریقے سے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، مشرکین کے طریقے سے روکا گیا، کیسے منع کیا گیا کہ نہیں تم ان کے طریقے پہ مت چلو، انہوں نے جو کیا ویسا تم نہ کرو۔ حضور مدینے میں پہنچے تو مدینے کے جو یہودی تھے وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کون سے دن کا؟ 10 محرم کا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پیش کرا۔ آقا نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ایسا نہیں کہ یہودی روزہ رکھتے تو ہم روزہ چھوڑ دے کر نہیں، روزہ تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن ہاں ہمارے اور ان کا روزے کا فرق یہ ہوگا کہ وہ صرف 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 کو بھی رکھیں گے یا 10 اور 11 کو بھی رکھیں گے۔ روزہ رکھو لیکن روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو رات میں پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں،
اور صبح فجر میں بھی نہیں اٹھتے اور سحری بھی نہیں کرتے، معاذ اللہ، اور ڈائریکٹ 10 بجے جاب پر چلے جاتے ہیں، ہے نا کئی ایسے نوجوان۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مومنو تم سحری کھاؤ، سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اور پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق سحری کا لقمہ ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اور آگے بڑھے، صفا مروہ کی سعی کے بارے میں آپ نے سن لیا، روزے کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں نماز کے بارے میں۔ نماز، مجھے یہ بتا کہ کوئی ایسا وقت ہے کہ جس وقت اللہ ہماری بات نہیں سنتا؟ بولو نا، کوئی ایسا وقت ہے جب اللہ ہماری پکار نہیں سنتا؟ بولو، ہر لمحے وہ سن رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن سنو، کہا گیا طلوع آفتاب کے وقت سجدہ مت کرو، غروب آفتاب کے وقت سجدہ مت کرو، زوال کے وقت سجدہ مت کرو۔ یا اللہ یہ سجدے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ سجدے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ سجدہ اللہ کی عبادت ہے، 24 گھنٹے اللہ سنتا ہے، عبادتوں کو قبول کرتا ہے، بندوں کی پکار سنتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ پھر ہم طلوع آفتاب کے وقت سجدہ کیوں نہ کریں؟ کہا گیا نا 20 منٹ رکو، 15 منٹ رکو۔ غروب آفتاب ہر مسجد میں لگا ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ کئی مسجدوں میں لال لائٹ خطرے کی گھنٹی شروع کر دی جاتی ہے کہ نہیں ابھی سجدہ مت کرو۔ پوچھا جائے کہ مولا کیوں تیری عبادت نہ کرے؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ کچھ ایسے مشرکین ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آتش پرست ہیں، جو سورج کو پوجتے ہیں، جو اجزام فلکیہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ سورج کو نکلتے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج کو ڈوبتے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج جب سر پر استوا پر ہوتا ہے تب بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو تمہاری عبادت ان کی عبادت سے الگ ہو جائے، اسی لیے اس وقت عبادت نہ کرو جب مشرک عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت سجدہ کرنے سے روکا گیا، جبکہ سجدہ کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ارے سجدے کی کیفیت تو یہ ہے، میں آیت سجدہ پڑھ رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ سجدہ ضرور کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ تو وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے، لیکن بتایا گیا اگر یہ سجدہ طلوع آفتاب کے وقت ہے، اگر یہ سجدہ غروب آفتاب کے وقت ہے، اگر یہ سجدہ زوال کے وقت ہے، تو چونکہ یہ وقت غیروں کی عبادت اور سجدے کا وقت ہے، تو اے مسلمانوں اس وقت تم سجدے سے بچے رہو۔ نماز تو پڑھو، سجدہ تو کرو، لیکن نماز میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ اچھا ایک چیز ہو، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیا فرمایا بولو؟ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پورا قرآن پڑھ لیا، اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ۔ آپ کہیں گے یار دونوں میں فرق کیا ہے؟ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، دونوں چیز ایک ہی نظر آ رہی ہے۔ رکوع بھی نماز کا ایک رکن ہے اور سجدہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں دو باتیں، پہلی چیز تو بتا دوں، اس آیت کریمہ سے علماء نے نماز کا وجوب لیا ہے جماعت کا، کہ فرض نماز اکیلے نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ فجر کی 2 رکعت فرض آپ
آپ اکیلے پڑھ لو عورتوں کی طرح، ظہر کی 4 رکعت اکیلے پڑھ لو فرض، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. کہا نہیں، یہ وہ نمازیں ہیں جس میں جماعت کا التزام واجب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یہ کہیں نہیں کہا گیا، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سجدہ عیسائی بھی کرتے تھے اور سجدہ یہودی بھی کرتے تھے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ آج بھی آپ یہودیوں کی عبادت گاہیں جا کر دیکھ لو، بلکہ کئی آتش پرست بھی ہیں جو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن رکوع کوئی یہودی اور عیسائی نہیں کرتا تھا. اسی لیے قرآن نے کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تمہاری عبادت عیسائیوں اور یہودیوں کے مشابہ نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی عبادت سب سے الگ تھلگ ہو، سب سے اعلیٰ ہو. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چلیے یہ تو سجدے کی بات ہو گئی، نماز یعنی سجدے میں بھی ان کے ساتھ نہیں، ان کی مشابہت نہیں. اور آپ نے شاید حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی مزار کو مسجد بنا دیا. آپ نے سنی یہ حدیث؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. اور کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ حدیث پڑھ کر کے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو نبی نے تو لعنت کی یہود و نصارہ پر، اور یہ سنی لوگ اور یہ اہل سنت کے دعوے دار لوگ یہ وہی تو کام کر رہے ہیں. کان کھول کے سنو، حدیث پڑھو اور حدیث کو سمجھو، اور نہ سمجھ میں آئے تو سنی دعوت اسلامی کے دارالفتہ میں تشریف لاؤ. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ یہود کو لعنت کرے، نصارہ کو لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دی. مسجد یعنی کیا؟ سجدہ گاہ. بولیے کیا بنایا؟ ایمانداری کے ساتھ بتانا، ہم یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، آپ مدینے بھی گئے ہوں گے، بغداد بھی گئے ہوں گے، اجمیر بھی گئے ہوں گے. ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا، کیا آج تک ہم نے کسی نبی یا کسی ولی کی مزار پر سجدہ کیا ہے؟ ارے میرے امام نے تو پورا ایک رسالہ لکھا ہے سجدے کے حوالے سے، اور اس رسالے میں یہ تحقیق کر دی کہ اگر کوئی عبادت کے لیے سجدہ کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرے تو وہ حرام ہے. ارے ہم تو نہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں نہ تعبدی سجدہ کرتے ہیں، تو خدا کی قسم یہود و نصارہ کے مشابہت ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم مزارات سے دور رہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ لوگ سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے قبروں کو، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا تیزی سے میں اپنے موضوع کو سمیٹ لوں. داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا کیا ہے؟ بولیے نبی کی سنت ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ سبحان اللہ وہی بولے گا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. اور سنو، ارے ہم اور تم تو کیا سبحان اللہ بولے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو عرش کا طواف کرتے ہیں، اور ان کی تسبیح کیا ہے کہ پاکی ہے اس رب کو جس نے مردوں کو داڑھی دی ہے اور عورتوں کو بالوں سے زینت بخشی ہے. فرشتے اللہ کی تسبیح ایسے کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں 2 الچی آئے. کہاں سے؟ ایران سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا.
تو دونوں داڑھی منڈے تھے. آقا نے فرمایا یہ کیا شکل بنا رکھی ہے تم نے؟ اے ایمان والو، اے نبی کے چاہنے والو، ذرا غور سے سننا اور دل پہ ہاتھ رکھ کر سننا. آج تو ہم صرف باتیں کرتے ہیں نبی کی محبت کی، لیکن ہمارا عمل کہاں ہے؟ اور ہم نبی سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ارے آج اگر کسی حسینہ سے عشق ہو جائے نا، وہ حسینہ کہتے کہ یار مجھے تو سفید کپڑا پسند ہے، تو دوسرے دن سے بدن پہ سفید کپڑا آ جاتا ہے. حسینہ کہتے ہیں مجھے تو چشمہ اچھا نہیں لگتا، تو بندہ چشمہ اتار کر کے لینس لگا لیتا ہے تاکہ میرے محبوب کو پسند آئے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہمیں آقا سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، لیکن رسول نے جو کہا وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہم اس کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. رسول نے کہا نماز پڑھو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم فجر میں سو رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں. اب سنیے داڑھی کے بارے میں نبی نے کیا کہا. دیکھیے، اگر مجھے مولانا عبداللہ سے محبت ہے، کیا ہے؟ اب مولانا مجھے کہہ رہے سید صاحب بیان ختم کر دیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیے نا. میں کہتا ہوں حضرت آپ سے محبت تو بہت ہے، لیکن میں بیان تو ختم نہیں کروں گا. تو یہ کیسی محبت؟ مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، مثال دے رہا ہوں میں، الحمدللہ پیتا نہیں ہوں، اللہ سب کو محفوظ رکھے. مولانا کہہ رہے ہیں سید صاحب سگریٹ پینا چھوڑ دو. میں آپ کو اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں کہوں مجھے آپ سے محبت تو ہے، لیکن نہیں یار سگریٹ نہیں چھوڑوں گا. دوستو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو جو نبی کا سچا چاہنے والا ہوگا وہ جہان کو چھوڑ دے گا، لیکن جو نبی نے کہا ہے وہ کر کے رہے گا. یہ سچا عشق ہے. وہ دو الچی آئے فارس سے، آقا نے کہا کیا چہرہ بنا رکھا ہے؟ چہرہ ایک دم صاف تھا. کہنے لگے ہمارے خداوند خسرو پرویز کا حکم ہے کہ داڑیاں منڈواؤ. آقا جلال میں آ گئے اور فرمائے یہ تمہارا جھوٹا خدا ہے خسرو، جو تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیتا ہے. ارے محمد کا سچا خدا محمد کو داڑھی رکھنے کا حکم دیتا ہے. یاد رکھے وہ لوگ جو داڑیاں چھلا کر اپنی شکلیں غیروں کی طرح بنا رہے ہیں، میرے نبی کو ایسی شکلیں نہیں بھاتی، میرے نبی کو ایسی شکلیں نہیں بھاتی. اور قبر میں تمہیں نبی کو منہ دکھانا ہے تو ذرا سوچ لو، اگر یہ چھلی ہوئی داڑھی لے کر کے قبر میں گئے تو آقا چہرہ ہماری طرف رکھیں گے یا ہم سے چہرہ پھیر لیا جائے گا. داڑھی رکھنے کے بارے میں بھی اب یہ نہیں کہ وہ لمبی لمبی داڑھی رکھ لو کہ استنجا کرنے میں بھی آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے. معاذ اللہ آج کچھ لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے داڑھی کا. داڑھی رکھنے میں بھی، داڑھی یہودی بھی رکھتے تھے، نصارہ بھی رکھتے تھے، لیکن میرے آقا نے داڑھی رکھنے کے بارے میں کیا کہا معلوم ہے؟ دیکھیے یہودیوں کا ایک عمل تھا، وہ کیا کرتے تھے جب داڑھی لمبی ہو جاتی تھی تو اس میں چوٹی باندھ دیتے تھے، اس میں گرا لگا لیتے تھے، گانٹھ لگا لیتے تھے. آج بھی آپ سکھ حضرات کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، داڑھی کو سمیٹ کر کے اس کو اندر باندھ دیتے ہیں. اور آج کل کچھ مدرسے کے بچے بھی ایسے ہیں، پتہ نہیں انہیں داڑھی سے کیا الرجی ہے، ایسے ہمیشہ چھپاتے رہتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ انہیں ہدایت دے. یاد رکھیں کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں اسے چھپاؤ، اور کچھ چیزیں ظاہر کرنے کی ہوتی ہے اسے ظاہر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب داڑھی تو رکھو، لیکن یہ نہیں کہ داڑھی رکھنے کے بعد اس میں جو ہے وہ کھیل تماشے کرنا شروع کر دو یہودیوں کی طرح. اللہ کے نبی نے داڑھی رکھنے کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو داڑھی رکھنے کے بعد اس میں گانٹھ باندھنا گرا کرنا نہ چھوڑے، آقا فرماتے محمد ایسے شخص سے بیزار ہے. امامہ شریف باندھنا آپ جانتے ہیں یہ عرب کا کلچر ہے. اور آج یہ جو تباہ ہو رہے ہیں حجاز کے لوگ، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میرے نبی نے کہا تھا جب تک اہل عرب امامے کا تاج سر پہ سجائے رکھیں گے
یہ کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، اللہ انہیں عزت دے گا۔ لیکن ان بیوقوفوں نے کیا کیا؟ جو ایک ہنٹر ہوتا تھا اسے سر پہ لپیٹ دیا اور سمجھ رہے اس سے ہمیں عزت ملے گی۔ نہیں، یاد رکھو میرے آقا نے کہا جو امامہ باندھتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جب عرب امامہ اتار پھینکیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اور آج آقا کی وہی حدیث صادق ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب سنیے، امامہ باندھے، لیکن آقا نے صرف امامہ باندھنے کا کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ امامہ باندھنے میں بھی آقا نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کہ اہل کتاب امامے کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، تم امامہ باندھو تو ٹوپی پہنو تاکہ امامہ باندھنے میں بھی ان سے مخالفت ہو جائے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، کتنی باریک باریک چیزیں، کتنی باریک باریک چیزیں۔ امامے باندھنے پر ان کی مخالفت کرو، نماز پڑھنے میں ان کی مخالفت کرو، روزہ رکھنے میں ان کی مخالفت کرو، صفا مروہ کی سعی کرنے میں ان کی مخالفت کرو۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دربار میں بس آپ سے اخیر میں دو جملے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا۔ عزت نبی کی سنت میں، نبی کے طریقے پر، اور جو ضالین ہے اور جو مغضوب ہے ان کے طریقے پر عمل کرنے میں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ مل سکتی ہے بولو؟ پہلی تاریخ شروع ہو گئی ہے 2017 کی۔ اس بات کا عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ دنیا کہیں جائے ہمیں مصطفیٰ کے دامن سے لپٹے رہنا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی شریعت سے چلتے رہنا ہے۔ اور دوستو آج یہ جو لوگوں کو موقع مل رہا ہے، جو کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں اور کبھی معاذ اللہ حلالے کی بات لا رہے ہیں اور کبھی نکاح کی بات لا رہے ہیں اور کبھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد عورتوں پر ظلم ہے، انہیں آزادی دینی چاہیے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آزادی کے نام پر چار چیزیں انہوں نے کی ہیں، ذرا یاد رکھیں۔ ابھی جب 22 ملک مل کر اسرائیل سے لڑے تھے اور اسرائیل نے انہیں شکست دے دی تھی، تو حضرت امام نبہان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حلب سے ہمس گئے اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پر گئے اور استغاثہ پیش کیا کہ اے خالد بن ولید، آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، کیا وجہ ہے کہ آج فلسطین ہمارے ہاتھوں سے بیت المقدس چلا گیا اور یہودی ہم پر غالب ہو گئے؟ حضرت خالد بن ولید نے ان سے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنو۔ خالد بن ولید نے شیخ نبہان سے فرمایا، اور شیخ نبہان کے سارے مریدی جو ملک شام میں رہتے ہیں وہ اس روایت کو آج بھی بیان کرتے ہیں۔ خالد بن ولید نے شیخ نبہان سے کہا تھا، جب تک مسلمانوں کے اندر سے بے حیائی ختم نہیں ہوگی مسلمان عزت نہیں پا سکتے۔ چار چیزیں یہودیوں نے کی ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے اندر بے حیائی ڈال دی، ننگا پن ڈال دیا۔ اور یہ جیو موبائل جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے، کچھ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، فری سم فری سم۔ میں نے کہا نادانو، تمہیں عقل ہے، شعور ہے، خوش ہو رہے ہو؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہ ماتم کرنے کا مقام ہے، شاید تم بھول گئے۔ ارے جب کسی علاقے میں ڈرگز یا نشے کا عادی کسی کو بنایا جانا ہوتا ہے نا، ایڈکٹیو، تو پہلے فری میں چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ آدمی فری میں ننگی ننگی پکچریں دیکھ کر، یوٹیوب دیکھ کر، واٹس ایپ کا استعمال کر کے، فیس بک کا استعمال کر کے اس کا عادی بن جائے۔ اور آج آپ سے میں پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، جتنی دیر موبائل کا استعمال کرتے ہیں کیا اتنی دیر ہم کبھی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جتنی دیر موبائل کا استعمال کرتے ہیں کیا اتنی دیر کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں؟
جتنی دیر موبائل کا استعمال کرتے ہیں کیا اتنی دیر کبھی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ جتنی دیر موبائل کا استعمال کرتے ہیں کیا نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں، یہ موبائل کا کھلونا تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے دے دیا گیا کہ تمہیں کھیل میں مصروف کر کے اللہ و رسول سے غافل کر دیا جائے۔ اور یاد رکھو، آج تو تمہیں فری میں دے دیا گیا، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب نشے کی طرح تم اس کے عادی بن جاؤ گے تو پھر 100 روپے کا ریچارج کیا، اگر 1000 اور 10,000 کا بھی ریچارج کرنا پڑے تب بھی تم کرو گے، اور اپنے تسکین جس کو جو ہے وہ سکون اپنے قلب کو پہنچاتے رہے۔ حیا، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں۔ نمبر 2، شراب، ہر طرف شراب، نشہ، اور نام بدل بدل کر کے دیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو برباد کرنے کے لیے سود عام کر دیا گیا ہے۔ کیا عام کر دیا گیا؟ بولیے۔ پوری دنیا کی اکنومی سود پہ چل رہی ہے۔ یہودیوں نے دیکھا نا کہ اگر یہ مسلمان سود کا استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ سود کتنا بڑا گناہ ہے، ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے سود کا استعمال، کہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، غضبناک ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں، اور اس وقت یہ اخیر بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک ذریعہ بن چکا ہے نبی کی بے ادبی اور نبی کی گستاخی کرنے کا۔ آپ مانتے ہو یا نہیں؟ ایگری کرتے ہو یا نہیں؟ کچھ دنوں پہلے ایک کارٹون بنایا گیا، دیکھا آپ نے؟ پوری دنیا نے دیکھا، لیکن 22 کروڑ مسلمان رہنے کے باوجود بھی کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی۔ کچھ دنوں بعد وہ ویب سائٹ پھر شروع ہو گئی، اور سب سے زیادہ استعمال کرنے والے 7ویں نمبر پر پاکستانی ہیں اس ویب سائٹ کا استعمال کرنا۔ میں کہتا ہوں جس ویب سائٹ پر میرے آقا کی گستاخی کی جائے، ارے مسلمان تو اس کو کھولنا بھی گوارا نہیں کرے گا، آزادی کا نام دے دیا گیا۔ لیکن ایک مسلمان نے کیا کیا، اسی ویب سائٹ پہ ایک پیج بنایا، جب نبی کی بات آئی اور معاذ اللہ ایک کارٹون بنایا گیا تو کہا گیا ہر کسی کو آزادی ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، لیکن وہیں پر کسی نے ہٹلر کی تصویر ڈالی اور نیچے لکھ دیا کہ ہٹلر دنیا کا بڑا اچھا آدمی تھا، تو 20 سیکنڈ کے اندر وہ پیج بھی غائب ہو گیا اور اس کا اکاؤنٹ بھی جو ہے ختم کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا نبی کے گستاخوں کے طریقے کو چھوڑ دو۔ کیا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نبی کے گستاخوں کے طریقے کو ہم چھوڑیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجانی ہے انشاءاللہ، سجائیں گے انشاءاللہ، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ زندگی باقی رہی تو کسی اور موقع پر انشاءاللہ رب العزت مزید باتیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔